السلام علیکم ناظرین، یہ پروگرام خبر سے خبر نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، حکومت کچھ پریشان ہے، لیکن اگر ہم پوچھیں اور سوال یہ سوچیں کہ حکومت کیوں پریشان ہے تو حکومت کی پریشانی بنتی ہے۔ تواتر کے ساتھ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں اور کچھ ایسی خبروں کی بازگشت ہے، کچھ ایسی چیزوں کی گونج ہے جس نے حکومت کو پریشان کیا ہوا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے اور آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں گی، حالات و واقعات کی حکومت کیوں پریشان ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی پریشانی میں وہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ جس قسم کے ایک ٹارچر، مینٹلی ٹارچر، فزیکلی نہ سے مینٹلی ٹارچر خان صاحب کو دیا گیا، جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ جیل میں ہوا، 5 دن تک بجلی نہیں تھی، کھانے کا انتظام کوئی اچھا نہیں تھا، اس جو ان کا 6x8 کا کمرہ تھا اس سے باہر ان کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی، کسی قسم کے ٹیلی ویژن یا اخبارات تک ان کی ایکسیس نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں خبریں ہمارے ساتھ آئیں، آج سامنے آئیں۔ آج اسد قیصر صاحب جب پارلیمنٹ میں گفتگو کر رہے تھے تو ایک اور دلچسپ بات انہوں نے وہاں پر کی۔ کیا کہہ رہے تھے اسد قیصر صاحب، ذرا یہ سن لیتے ہیں۔ کل ہم گئے تھے اڈیالہ جیل، ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر سب تھے وہاں۔ جو ہماری انسلٹ کی گئی ہے پارلیمنٹیرین میں، آپ کو جو ہے نا اپنا پریویلیج موشن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں اس طرح ایک چھوٹا ایک سپاہی تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ اس طرح ویڈیو لگائی، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ ملاقات کے لیے جائیں گے لیکن یہ بتایا کہ آپ سیاسی بات نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا کیا عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہم بات کریں گے، ہماری بانی چیئرمین اس کے ساتھ موسم کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس نے ہمیں ڈسگریس کیا ہے، ہمیں ڈسگریس کرنا نہیں ہے، یہ اس نے پوری پارلیمنٹ کو کیا ہے۔ بات تو اسد قیصر صاحب کی بالکل درست ہے کہ اگر وہ اپنے بانی چیئرمین سے ملنے جا رہے ہیں، پارٹی لیڈر سے ملنے جا رہے ہیں تو موسم کے حال پہ بات تو نہیں کریں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ 2 دن سے عمران خان صاحب خود ہی صحافیوں سے بات نہیں کر رہے، اور یہ جو عمران خان صاحب کی خاموشی ہے یہ مزید افواہوں کو جنم دے رہی ہے یا ہوا دے رہی ہے۔ اگر مختصر سے ہم بات کریں کہ حکومت کی جب کی پریشانی کی بات تھی، بشریٰ بی بی کی رہائی نے حکومت کو پریشانی میں ڈالا، ان کی عمران خان صاحب کی بہنوں کی جب رہائی ہوئی اس نے پریشانی میں ڈالا۔ پھر جو تواتر کے ساتھ کچھ مزید خبریں آئیں، وہ خبریں یہ تھی کہ کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اسلام آباد انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس سے تقریباً 532 9 مئی کے ان لوگوں کو ضمانت ملی جو کہ 9 مئی حملے میں ملوث تھے۔ اسی طرح سے تقریباً 30 کے قریب وہ تھے جو کہ جن کو پشاور انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کو بھی ریلیف ملا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 86 لوگ جو کہ ڈی چوک پہ تھے، جو کہ خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق تھا، اور کچھ سرکاری ملازمین بھی بتائے جائیں جن کو آج بڑے ان سے ملاقات ہوئی، ان کو 1 مہینے کی چھٹی بھی دی، ان کو کچھ الاؤنس بھی دیا یا 10 دن کی چھٹی دی، اور اس نے بھی مشکل میں ڈالا یا پریشانی میں ڈالا حکومت کو۔ اس کے علاوہ انتظار پنجوتا صاحب جو کہ وکیل ہیں، لیگل ٹیم کا حصہ ہیں پی ٹی آئی کی، جب وہ کئی عرصے سے لاپتہ ہیں، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بازیاب ہو جائیں گے۔ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے کہ حکومت پریشان ہے، خود حکومت کے اپنے سینئر وزیر خواجہ آصف صاحب کو بھی کچھ ایسی الہام ہو رہا ہے، وہم ہو رہا ہے، کیا میں ورڈ یوز کروں، لیکن ذرا سن لیجیے گا۔ 2 دن پہلے خواجہ آصف صاحب خود کیا کہہ رہے تھے۔ احتجاج کھیل رہے ہیں پچھلے کئی مہینے سے، تو کھیلتے رہیں، باقی آپ اس بات پہ غور کریں کہ یہ سارا کچھ فرنٹیئر میں کیوں ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ بھی جو ہیں وہ فرنٹیئر میں چلی گئی ہیں۔ فرنٹیئر کا ویسے وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جو ہے اپ ڈیٹ ہوا ہے سافٹ ویئر جو ہے چیف منسٹر کا، اب بیگم صاحبہ بھی وہاں پہ چلی گئی ہیں۔ یہ کس طرف یہ اشارے مل رہے ہیں؟ کوئی تو انڈر ہینڈ کوئی واردات تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں وہ یہاں پہ ان کا گھر ہے، یہاں پہ گھر پہ رہتی، یا لاہور گھر ہے، لاہور جا کے گھر میں رہتی، وہ پشاور کیوں چلی گئی ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے نا، ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے نا۔ دوسری طرف ایک دفعہ پھر جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے، انہوں نے احتجاج کی کال دے دیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھا دینا۔ اب اسی کو لے کر عمران خان صاحب کی جو خاموشی ہے وہ اس بیانیے کو ہوا دے رہی ہے کہ معاملہ آخر ہے کیا۔ اب جب حکومت کی ہم بات کریں تو آج ایک بڑی عجیب سی چیز اس لیے کہوں گی کہ اس موقع پر ایک دفعہ پھر جو 2014-2016 پہ پی ایم ایل این کی ہی حکومت کو خیال آیا تھا، آج ایک دفعہ پھر انہوں نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل قومی میں پیش کر دیا۔ اور اس بل میں کیا ہے جو کہ اب قائمہ کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے، اے ٹی سی ایکٹ 1997 کی شیخ
11(4)E में तरमीम तजवीज़ की है। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द की गिरफ्तारी का इख्तियार देने का फैसला किया गया है। मतलूबा शख्स 3 के बजाय 6 माह ज़ेर हिरासत रह सकेगा। तहकीकात के लिए आला सतही JIT बनाई जाएगी। ज़ेर हिरासत या नज़रबंद मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक भी दिया जाएगा। ये कानून मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा और स्पीकर कौमी असम्बली ने तरमीमी बिल कायमा कमेटी के हवाले कर दिया है। मामला है क्या और हैं क्या, उस पर ज़रा तजिया भी जानेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब, और उसके साथ साथ एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये ज़रा डील शील पे ज़रा मैं बाद में बात करूँगी। कादिर मंदोखेल साहब हैं हमारे साथ? कादिर मंदोखेल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। ये 2014-2016 तक जो 2 साल का तरमीमी, उस पर भी एक तरमीम की गई थी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के हवाले से, इसकी ज़रूरत एक दफ़ा फिर क्यों पेश आई है कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 महीने ना 6 महीने तक कस्टडी में रखा जा सकता है? देखिए एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है कि क्या बिल पेश किया जा रहा है, लेकिन ऐसा तो हमारे मुल्क में ऑलरेडी ये कानून नेब के हवाले से मौजूद है, जहां 3 महीने तक आप किसी भी मुलजिम को रख सकते हैं। आपके सामने डॉक्टर आसिम का केस मौजूद है, खुर्शीद शाह साहब का केस मौजूद है, और जब पिछली पीडीएम की हुकूमत ने उसमें तरामीम करके 14 दिन कर दिए, जो कि अंग्रेज का कानून भी ये कहता है, तो PTI ने शदीद मुखालफत की है। न सिर्फ मुखालफत की है बल्कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक सजा याफ्ता शख्स सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 से उस केस में आर्गू भी कर रहा है। और फिर जब वो केस सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत की प्ली थी उसको बरकरार रखा, तो पहले ही दरखास्त जो है ना वो इमरान खान साहब की तरफ से गई है कि भाई हमें इसमें रिलीफ दिया जाए। तो यकीनन आप देख रहे हैं मुल्क में दहशतगर्दी है, और अजहर सिद्दीक साहब अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं इनसे सवाल करूंगा कि क्या DI खान या तुरबत में आप किसी मुलजिम की वकालत कर सकते हो? क्या किसी मुलजिम के केस में आप गवाही दे सकते हो? उसको भी छोड़िए, क्या आप सरकारी वकील बन सकते हो उस केस को सजा देने के लिए मुलजिम को? इसको भी छोड़िए, क्या आप उस अदालत की जज बन सकते हो? और BLA और TTP और रॉक के एजेंटों को आप सजा दे सकते हो? अर्गिज़ नहीं। तो मेरे ख्याल में इसी हवाले से जो ना इस चीज को लाया जा रहा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऑलरेडी नेट कवानीन 3 महीने का वो पहले से जो किया था, जिसकी PTI ने मुखालफत की। सर 3 महीने का था, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके इल्म में ले आऊं कादिर मंदोखेल साहब, 3 महीने का नहीं, अब उन्होंने उसकी मियाद 6 महीने कर दी है। देखिए अब 6 महीने का अगर कर दिया तो दहशतगर्दी के केस है ना। अब मुझे बताओ कि दहशतगर्दी का केस तो अब आम आप देख रहे हैं कि जिस तरह बन्नू जेल तोड़ के दहशतगर्द ले गए, न कोई ताला टूटा, न कोई फायर हुआ, न कोई शीशा टूटा, और आराम से चाबियां लेके और उन्हें खोल दिए चले गए, कोई पूछने वाला नहीं था। इन्हीं PTI की हुकूमत की 11 साल से पेशावर के अलावा किसी शहर में PTI हुकूमत की वहां ग्रिप नहीं है, रीट नहीं है। इवन के जो कहा जाएगा जर्नलिस्ट के हवाले से कि TTP जो है ना गंडापुर ग्रुप मौजूद है, TTP जो है ना वो बेफान ग्रुप मौजूद है। तो ऐसी चीजों को, ऐसे दहशतगर्दों को आप खत्म करने के लिए आप क्या आपके जो आम जो अंग्रेज का कानून है वो तो मुकाबला नहीं कर सकते उसके साथ। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, देखिए जो बात कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं ना, वो स्पेसिफिकली उन टेररिस्ट के हवाले से कह रहे हैं जो तालिबान माइंडसेट है या दीगर दहशतगर्द हैं जो KP में या इधर है। लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल लीडर्स पे, पॉलिटिकल वर्कर्स पे, हर दूसरे शख्स पे आप दहशतगर्दी का एक्ट लगा के जो है उस पर उसको सजा सुना देते हैं, दहशतगर्दी एक्ट में उसको लेकर आ जाते हैं। तो ये क्या गारंटी है और इस मौके पर हुकूमत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? बहुत शुक्रिया नादिया। असल में 2 चीजें क्लियर करने वाली हैं। एक तो है कि जुर्म का होना, इस तरह दहशतगर्दी के तहत सेक्शन 6 का 7 का कोई जुर्म सरजद होना, ताजीरात पाकिस्तान के तहत, नैब के तहत, तो वो जुर्म का तरीकाकार दिया हुआ है, उसमें रिमांड का प्रोसेस है, और रिमांड का प्रोसेस 14 दिन किया था, और सिर्फ इमरान खान के लिए नैब में 40 दिन का ऑर्डिनेंस के जरिए ये है इस पार्लियामान की औकात या कोई इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, और वो भी कायम काम सदर ने किया था, यूसुफ रज़ा गिलानी ने। तो ये पहले तो ये समझिएगा। तो ये, और दूसरी बात आइएगा दहशतगर्दी का।
دہشت گردی کا قانون جب بنایا تھا تو اس میں انہوں نے ہر اللہ رکھا محمد بوٹا کا، جیسے آپ ابھی بات کر رہی ہیں، اس طرح کے کیسز جو شروع کر دیے. تو سغرا بی بی کے کیس میں آ کر پھر یہ طے ہوا کہ دہشت گردی کا کیس کیا ہونا ہے، کہاں لگنا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جہاں اگر آپ نے کوئی احتجاج کیا ہے، اگر کسی جج کے بارے میں بات کر دی، وہاں بھی دہشت گردی لگ رہی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ پہلے یہاں ہو کیا رہا ہے. یعنی کھانسنے کے اوپر بھی، یعنی جیسے قاضی فاضی صاحب وہ باہر گئے، وہ کسی نے وہاں احتجاج کیا تو اس میں بھی دہشت گردی کا پرچہ. آپ اندازہ تو لگائے نا. یہاں پاکستان کے اس وقت دہشت گردی اور بغاوت، باغی ہونا، یہ ایسے سڑکوں میں بٹ رہی ہے کہ بات ہی کیا ہے. سوال ریئل دہشت گردی کا تو ہلا ہی نہیں. پھر اگر آپ لوگوں کو انصاف نہیں فراہم کر رہے تو قصور تو آپ اتنے عرصے سے 50 سال سے حکومت کرتے پھر رہے ہیں، 85 کے پروجیکٹ ہیں، تو آپ تو حال ہی نہیں نکال سکے اس ملک کا. آپ تو تدارک ہی نہیں کر سکے اس بات کا. تو نالائکی اور نااہلی تو ان لوگوں کی ہے نا. تو آپ اس طرح کے یہ جو اس سٹیج کے اوپر، ابھی میں آپ کو تازہ ترین بتا رہتا ہوں کہ یہ قانون لانے کی بنیادی وجہ کیا بنی. نظر بندی کا آرڈر ہے جس میں 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے سیکشن 3 کے تحت یا سیکشن 16 کے تحت نظر بند کر دیتے تھے. تو ہمارے 20 کارکن، 20,000 لوگوں کو، تحریک انصاف کے 20,000 لوگوں کو نظر بند کر دیا گیا. اس کو جب چیلنج کریں وہ واپس لے لیتے ہیں. تو میں نے سیکشن 3 کو چیلنج کیا تھا. آج لاہور ہائی کورٹ نے سیکشن 3 پر عمل درآمد کر روک دیا ہے کہ اس طرح نہیں جب دل چاہے جس طرح مرضی اٹھا کر کسی کو پکڑ لیں. بھئی وہ کس بنیاد پر پکڑیں گے آپ یہاں؟ اور اسی لیے انہوں نے جو یہی معاملہ ہے. میں قادر، ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب، would you like to respond؟ کیونکہ وہ تو بات یہی کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ملک میں دیکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. کیا اس بات کی حکومت گارنٹی کر سکتی ہے کہ پولیٹیکل لوگوں پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا؟ دیکھیے آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، اگر صدیق صاحب نے یا تو میری بات سنی نہیں ہے یا وہ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں. یہ جو لیب کا آرڈیننس تھا اس میں 3 مہینے کی ریمانڈ تھی. پی ڈی ایم پچھلی حکومت نے جو پیپلز پارٹی شامل کی انہوں نے 14 دن کر دیے. پی ٹی آئی نے اعتراض کر دیے، پھر 40 دن کر دیے، پھر بھی اعتراض کر دیے. پھر جب اس کو چیلنج کیے سپریم کورٹ کے سامنے تو وہاں جو سپریم کورٹ ان کی بات نہیں مانی کہ نہیں جی اس کو 40 دن ہی رہنے دیں. تو اس کے بعد پہلا ریلیف کیا نا عمران خان صاحب پہنچ گئے، صبح ان کے وکیل پہنچ گئے. اچھا دوسری بات یہ اظہر صدیق صاحب کو بہت ساری باتوں کے شاید یہ سیاسی معاملات میں زیادہ اس کی وہ دخل اندازی نہیں تھی. پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک پیپلز پارٹی کے ورکر نے سابق چیف جسٹس کے بارے میں کچھ الفاظ کہے جو بعد میں وہ گرفتار بھی ہوا تھا اور وہ بری بھی ہو گیا تھا. اس نے مجھ سمیت ہم 5 MLA اور 3 صوبائی وزیر کو سمیت کچھ 200 لوگوں کو وہ ویڈیو کی تھی. اس ویڈیو کی بنا پہ ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کی حکومت کی ہدایت پہ میرے کراچی والی، میں پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھا ہوں کراچی، میرے گھر پہ چھاپے مارے. پھر جب ہم نے پریویلیج موشن موو کی نیشنل اسمبلی میں کہ بابا ہمارے کیا قصور ہے، ہمارے پاس دن بھر جو نا وہ ہزاروں ورسپ آتے ہیں، تو کیا ورسپ آنے میں بھی جرم ہوتا ہے؟ تو یہ تو آپ کے اپنے کمال ہے، آپ کی اپنی حکومت کی یہ کر کے دکھایا ساری چیزیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا یقیناً دہشت گردی کا سیکشن 61B جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا جرم جس کے لیے کوئی قتل ہونا، کوئی زخمی ہونا ضروری نہیں ہے کہ معاشرے میں خوف اور رعب پیدا کرے، تو اس کے اوپر دہشت گردی کا قانون لگتا ہے. اور یقیناً میں یہ بھی چلیں کریں معذرت کے ساتھ قادر مندوخیل صاحب، آپ لوگ جو کر رہے ہیں نا وہ کل آپ لوگ بچیں گے نہیں اس چیز سے. اس چیز کا بخوبی آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ آج کسی کے دن ہے، کل کسی کے دن ہوں گے. یہ جو ساری چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں الٹا آپ لوگوں پہ پڑے گی، تو اس وقت آپ لوگ پروگرامز میں آ کے شکایت نہیں کیجیے گا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سب آپ کے بنائے ہوئے قانون ہیں جو کل پھر ان کا شکنجہ سخت ہوگا. ان کے دور میں یہ فائلی نے میرے گھر پہ چھاپے مارا، ان کے دور میں کمیونسٹ کے خلاف کارروائی. تو بھائی ان کے دور میں غلط ہوا تھا نا، تو آپ کو سدھارنا ہے یا ان کی غلطیوں کو آگے لے کے چلنا ہے؟ بالکل غلط ہوا تھا، غلط ہوا تھا، ان کے دور میں غلط ہوا تھا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر ان کے دور میں غلط ہوا تھا تو وہی وہ غلط تھے، آپ نے ان کو نکال کے حکومت سے باہر کر دیا، پھر آپ ان کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بٹ جی بالکل غلط. اچھا آگے چلیں. آپ یہ بات درست کریے. ٹھیک ہے سر، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ غلط تھا، لیکن جو آج ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے. ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھ لینا چاہیے. وہ مہا غلط ہے، مہا غلط. ہم نہیں سیکھ رہے. آپ تھوڑا سا فرق لے لیں، آپ تھوڑا سا دیکھیں، تھوڑا سا ایک چیز فرق لیں. یہ جو قانون آ رہے پی ٹی آئی نے اپنے دل پہ کیوں لیا ہے؟ اب تو ٹی ٹی پی کے، راک کے ایجنٹوں کی، بیلے کے، دہشت گردوں کے خلاف قانون لا رہا ہے، یہ اپنے دل پہ کیوں لا رہا ہے؟
سر خدا کو مانے، آپ کو پتہ ہے یہ جب قانون آتے ہیں یہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے دور میں بھی استعمال ہوئے، رانا ثناء اللہ صاحب پہ استعمال ہوئے، دیگر پہ استعمال ہوئے. کیا گارنٹی ہے کہ آگے پولیٹیکل لوگوں پہ استعمال نہیں ہوں گے؟ میرا سوال صرف اتنا سا ہے. ناظرین مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اظہر صدیق صاحب، میں تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں. عمران خان صاحب کی خاموشی، اے ٹی سی کی عدالتوں سے جو ہے وہ 9 مئی کے ملزمان کا چھوٹنا، ڈی چوک کے احتجاج کا چھوٹنا، یہ ساری پھر عمران خان صاحب کی خاموشی، یہ کس معاملے کا پتہ دے رہی ہے؟ اچھا، پہلے تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ پچھلے 2.5 سالوں سے کون سی ڈیل لے لی یا ڈیل لے لی ہم نے. ہمیں بڑی ڈیلیں ملتی رہیں، ملک سے باہر چلے جائیں، کوئی نہیں لی ہے. بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جعلی کیسز تھے، وہ ضمانت سے باہر آئی ہیں، کوئی ڈیل کے نتیجے میں نہیں آئی. اور یہ وہ والا کیس ہے. سر نواز شریف بھی یہی کہتے تھے، پی ایم ایل این بھی یہی کہتی تھی کہ عدالتوں سے ریلیف ملا ہے. سر عدالتوں سے ہی تو ملتا ہے، سزائیں بھی عدالتوں سے ملتی ہیں، ریلیف بھی عدالتوں سے ملتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. نا فرق ہے. وہ فرق کس طرح سے ہے؟ نواز شریف ڈیل کر کے ملک سے باہر چلا گیا تھا، اس کے بعد آگے عدالتوں سے ریلیف لیا. ہم لوگ اسی دور کے اندر ہی کیس ہوئے، اپیلیں ہماری اسی دور میں ہم لگا رہے ہیں. یہ یعنی عمران خان کے کیسز کو ان سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. بشرا بی بی وغیرہ کے وہ تو بھاگ گئے تھے، وہ تو ڈیلے کر کے چلے گئے تھے. یعنی یہ تو ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں نا. اسی طرح عمران خان کے آج تک جتنے کیسز ہیں، آپ آ جائیں، 4 کیسوں میں سزا ہوئی ہے. سائفر کیس کی تباہی و بربادی، جعلی جھوٹا فراڈ اور فریب پر مبنی. عدت کا کیس، بریت. اس کے بعد توشہ خانہ 2، یہ 14 کے لیے ایڈجرن ہو گیا. اس میں 120 دن کے اندر استغاثہ دائر نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ ایڈمیٹڈلی 3.5 سال کی ڈیلے کے ساتھ استغاثے دائر ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے نااہل کیا، عمران خان کو کر نہیں سکتا تھا. تو وہ 14 تاریخ کو آپ دیکھیے گا، اس میں بریت ہو جانی ہے. پھر دوسرا توشہ خانہ جو نیب والا ہے، وہ نیب کا قانون ہم نے نہیں تبدیل کیا، انہوں نے تبدیل کیا. اس قانون کا اطلاق ہوگا، اس کا وہ بریت ہو جائے گی. اور ایک بات اور بتا دوں صدیق صاحب، کچھ لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، بلکہ میں قادر مندوخیل صاحب کی طرف چلی جاتی ہوں. قادر مندوخیل صاحب، کیا معاملات اتنے ہی سیدھے آپ کو بھی لگ رہے ہیں جتنے اظہر صدیق صاحب بیان کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے؟ دال میں کچھ کالا نہیں، پورے دال کالی ہے نازیہ صاحبہ. اظہر صدیق صاحب ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں. ہم جتنے بھی کیس مضبوط ہوتا ہے، ہم کسی کیس کے بارے میں 100% نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے حق میں ہوگا. فیصل واڈا صاحب نے ایک دن پہلے کیسے کہہ دیا ہے، پھر علیمہ بی بی کے بارے میں بھی کہا، کل وہ بھی ٹوٹ جائے گی. تو یہ ڈیل نہیں ہے تو کیا بولوں. اور یہ جو خود کہتا ہے ہمیں امپائر کی انگلی کیوں پکڑنا ہے، آرمی چیف اپنا نمائندہ منتخب کر رہے ہیں. ڈیل کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ سے بات نہیں کرنی ہے، ہمیں سویلین سے بات نہیں کرنی ہے. سویلین عدالت پسند ہے، ہم نے فوجیوں سے بات کرنی. وہ ڈیل تو بتا دیں کس کے ساتھ ہوئی ہے. ڈیل کس کے ساتھ ہوئی ہے قادر مندوخیل صاحب؟ راتوں کو بھی نیند نہیں آتی. اب قادر مندوخیل صاحب، ڈیل ہے کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. میں کیوں جواب دوں گا؟ ایک سیکنڈ بات سننے دیں. ڈیل ہوئی ہے تو جی قادر مندوخیل صاحب، اگر صدیق صاحب فیصل واڈا صاحب نے کیسے کہہ دیا علیمہ بی بی جو ہے نا وہ بری ہو جائے گی، ضمانت ہو جائے گی. آپ درست کہہ رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں. یہ جو آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، یہ جو آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، جو 24 گھنٹے بس 10 گھنٹے میں گزارتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب، آپ کے سارے آرگیومنٹ کو میں ایکسپٹ کر لیتی ہوں، لیکن مجھے بتائیں کہ اگر ڈیل ہے تو ڈیل کس کے ساتھ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. وہ تو چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ بتائیں قسم کھا لیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. اور آپ تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے چیف رہے، ان کو وہ رہے، فارم پڑ رہے. خدا کے واسطے کوئی بندہ اچھا، کل لوگ فصل کا کل کی تاریخ میں کہ ہمیں کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس اس کے. ایک سیکنڈ قادر مندوخیل صاحب. اچھا، قادر مندوخیل صاحب کی گفتگو اظہر صدیق صاحب آپ نے سن لی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈیل ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. جب آج میں بیرسٹر سیف صاحب کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے ڈیل نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. اب آپ کہاں یہاں سے پکڑے ہیں، گھما کے یہاں سے پکڑ لیں. ڈیل نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ یہ جو سختیاں ہیں یہ کام نہیں کر رہی، اس سے کوئی جو ہے وہ ریزلٹ نہیں مل رہا ہے خاطر خواہ.
تو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے یا ان سختیوں کو تھوڑا سا کم کیا جائے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے بیرسٹر صاحب. تو اب یہ ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں نادیہ، پہلی تو بات ہے ڈیل تو پھر نواز شریف کی ہوئی تھی نا. آپ دیکھیں نا کیسے کہ وہ وہاں سے نکلا، کارپیٹ بچھا، کسی کورٹ میں نہیں گیا، اشتہاری تھا آپ کے سامنے. ڈیل تو اس کو کہتے ہیں نا. NRO کی ڈیل ہی ہوئی تھی. ڈیل خان صاحب نے کی تھی، ڈیل پی ٹی آئی نے کی تھی سر جی. اس وقت کے اس وقت پی ٹی آئی تھی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. پی ٹی آئی کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اس کا ثبوت لے لیں نا. عمران خان صاحب کیا نہ کریں نا. شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں تھا. کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا. عمران خان نے بعد میں بتایا کہ شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. نہیں ذرا سمجھیے گا نا ڈیل کیا تھی. کہا جاتا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آیا تھا. ہاں جی چلے مان لیا اگست 2018 میں آیا. اپریل 2019 میں تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا ان کا رابطہ ہو گیا تھا. پھر ہم نے نومبر میں دیکھا نواز شریف اس ملک سے باہر چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آنے والے جو ہے وہ وقت میں عمران خان صاحب کے مزید کیسز لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو جی ایچ کیو حملہ ہے اس پر بھی ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے. اور خان صاحب نے اس پہ یہ کہا ہے کہ میں تو جیل میں تھا، مجھے تو اس حوالے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال کچھ تو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس نے حکومت کو پریشان کیا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ ایک حسن اتفاق بھی ہو. اور میں تو کم از کم اس دخیل صاحب کی اس بات کو پہ نہیں وہ کرتی. ان کے اپنے پر ذاتی اس پر خیالات ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے، بٹ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے تو اچھی بات ہے. عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، آگے بھی امید کریں گے عدالتیں جو ہیں وہ بالکل درست فیصلے دیں گی جو سب کے لیے قابل قبول ہوں گے. بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں چل کیا رہا ہے. 26 آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ جو آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہونا ہے، پارلیمانی کمیٹی بننی ہے. پھر اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو ہے اس پہ بھی فردر انہوں نے اس میں بھی ایڈیشن کیا ہے، ترمیم کی ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو عدالت کے اندر ایک رفٹ ہم دیکھ رہے تھے یا ایک ڈویژن دیکھ رہے تھے. وہ 6 ججز جنہوں نے اختلافی ایک خط مداخلت کے حوالے سے ایک خط لکھا تھا، اس کی چیف جسٹس سے ملاقات بھی ہوئی ہے. احوال جانیں گے. ثاقب بشیر صاحب اور ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمران وسیم صاحب. اور اس پہ واپس مریم نواز جو کہ کورٹ رپورٹر ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خبر تو یہ بھی ہے کہ فاروق اشنائی کی زیر صدارت جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں اکثریتی رائے سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جس پر جے یو آئی نے تو فی الحال اختلاف کیا ہے. پی ٹی آئی نے ڈیفینیٹلی کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں 17 ججز، تو پھر ہمیں 25 کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف کچھ اطلاعات جو ہیں اور کچھ احوال ہمیں جاننا ہے کہ سپریم کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں. پچھلے دنوں 26 آئینی ترمیم کے موقع پر، اس سے پہلے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ججز میں کافی حد تک اختلاف رائے بھی کہہ لیجئے یا ایک ڈویژن کہہ لیجئے، آپس میں چیزیں چل رہی تھیں. پھر کچھ اطلاعات یہ بھی آئیں کہ جو 6 ججز جنہوں نے مداخلت کے حوالے سے خط لکھا تھا انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات بھی کی. اور کچھ دیگر چیزیں، دیگر امور، آئینی بینچ کا کیا ہے، جوڈیشل کمیشن کی ابھی ریکانسٹیٹیوٹ ہونا ہے، بہت ساری چیزیں جن پہ ذرا گفتگو کریں گے. ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر، مریم سینئر کورٹ رپورٹر، دونوں شخصیات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ ثاقب بشیر آپ کا بھی اور مریم نواز آپ کا بھی. سو لیڈیز فرسٹ، تو لیٹ می الاؤ ثاقب بشیر ٹو اسپیک ود مریم نواز فرسٹ if you don't mind. جی بالکل. تھینک یو. مریم نواز ذرا بتائیے گا کہ اس وقت معاملات جو ہیں کیا، اچھا یہ جو خبر آئی کہ 6 ججز جنہوں نے ایک مداخلت کے حوالے سے خط لکھا تھا انہوں نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس سے، از اٹ ریئلی ٹرو؟ اور کیا معاملات زیر بحث آئے؟ جی بالکل، یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے حلف اٹھاتے ہی ان کے جو پہلے 3-4 اقدامات تھے ان میں سے ایک اقدام تھا. اور یہ خبر درست ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس کے طور پر ان 6 ججز کو بلایا، ان سے ملاقات کی اور ان کو باقاعدہ جو ان کے گریونسز تھے، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 6 ججز نے جب خط لکھا تھا تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ خط لکھا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ اگر ان کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہو، ان کو پرسنلی ہراساں کیا جا رہا ہو تو ان کو کس طرح سے ریاکٹ کرنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا
دیکھا کہ کس طرح سے اچانک سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب ہوا اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے ایجنڈے پر کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ہفتے سے یہی چہ مگویاں تھی اور پچھلے ہفتے بھی یہی اندازہ ہوا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ پینڈنگ درخواستیں ہیں وہ انہی ججز کے جو خلاف ہے وہ آتی رہی، کسی کی ڈگری کے معاملے پر، کسی کے پاسپورٹ کے معاملے پر، لیکن اس کے علاوہ سب سے اہم ان 6 ججز کا وہ خط ہے جو چیف جسٹس کے نام لکھا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین کے طور پر، اور ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ہمیں بتائیے کہ اگر ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہو تو ہم کیا کریں۔ پھر جسٹس یحییٰ آفریدی نے پہلے جب ان 6 ججز کے معاملے پر از خود نوٹس لیا گیا تھا تو اس سماعت سے خود کو الگ کر لیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کو اپروپریٹ فورم پر معاملے کو حل ہونا چاہیے، اور جب انہوں نے چیف جسٹس کا منصب سنبھالا ہے تو خبر یہ ہے کہ انہوں نے ان 6 ججز کو بلایا، نہ صرف ان کے معاملات کو سنا بلکہ ایک سٹرونگ میسج بھی دیا کہ اب سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ججز کے استعفوں سے متعلق بھی افواہیں چلائی جا رہی تھی، تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی سپیچ کے جو انہوں نے بطور چیف جسٹس نامزد چیف جسٹس کے طور پر کی تھی سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی فل کورٹ میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کسی بھی جج کی انٹیگریٹی پر، کسی بھی جج کی ڈگنیٹی پر کوئی سوال نہیں اٹھے گا، اور وہ یہ اشور کریں گے کہ چاہے وہ سیشن جج ہو یا پھر سپریم کورٹ کا جج، ہر جج کا وقار جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے ملاقات کی بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی بلایا۔ ٹھیک ہے، اچھا ثاقب یہ بتائیں، یہ جو جسٹس منصور علی شاہ، آپ کو یاد ہے نا کہ جب وہ فل کورٹ ریفرنس ہوا تھا جس دن قاضی صاحب کا لاسٹ ڈے تھا، اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی بلکہ خط لکھا تھا، اور اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ ڈالا تھا کہ جی وہ ناکام رہے یا انہوں نے اس چیز توجہ نہیں دی، یہ بڑی ایک شکایت تھی قاضی فائز عیسیٰ سے جسٹس منصور علی شاہ کی۔ اب ایک تو یہ معاملہ، دوسرا جو آپس میں اختلافات والی جو چیزیں تھیں، بڑے کھل کر اختلافات، اب تو ظاہر کھل کر یہ باتیں ساری میڈیا پہ ڈسکس ہونے لگی، اس کو ریزولو کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کی سربراہی بھی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے ہیں۔ اس پہ کیا آپ کے پاس ہیں کچھ اس حوالے سے ڈیٹیلز؟ نہیں، جو پہلی بات آپ نے کی ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو خط تھا یا اس کے جو مدرجات ہیں، وہ تو یقینی طور پر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کا جو ٹینیور ہے اس پر بڑے سوالیہ نشان تھا، اس کا اس میں جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس پر بڑے سوالیہ نشان، اس لحاظ سے کہ کیونکہ جو ججز خط لکھتے رہے ہیں، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں یا لاہور ہائی کورٹ سے بھی بتایا گیا، پھر پشاور ہائی کورٹ سے بھی بتایا گیا کہ مداخلت ہو رہی ہے، اس مداخلت کو روکنے کے لیے پہلے تو اس پر ایسے لگ رہا تھا جیسے کمیشن بنا کر جو تصدق حسین جیلانی صاحب ہے سابق چیف جسٹس، ان کی سربراہی میں اس کو بالکل جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ 6 ججز کو ملزم کے طور پر بنا کر پیش کر کے اس معاملے کو ہی ختم کر دیا جاتا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ آج خود نوٹس بھی ہوا، انہوں نے معذرت کر لی تھی، جی آج خود نوٹس سے پہلے 6 ججز کی 26 مارچ کو ایک میٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد فل کورٹ کی جو انتظامی سائٹ پہ ایک میٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد آج خود نوٹس بھی ہوا۔ تو تینوں میں جو اطلاعات ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، بلکہ ان ججز کو ہی وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے خلاف ہیں یا ان کے خلاف کوئی کنسپریسی ہوئی ہے، یا ان ججز کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا لکھنے کی ضرورت تھی، آپ خود کر لیتے، اور طرح طرح کی باتیں تھیں۔ اور پھر ہم نے 6 ججز کی جب سماعتیں ہوتی رہی ہیں، وہ بھی تقریباً اپریل یا مئی میں آخری سماعت ہوئی تھی، اس کے بعد 1-2 سماعتیں ہوئی، اس میں بھی فردر آگے کچھ نہیں ہوا۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو جوڈیشری ہے اس میں مداخلت پر جو جوڈیشل جو ہسٹری ہے ہماری عدلیہ کی، اس میں پہلی دفعہ ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا اور بڑے کلیئر واقعات لکھے تھے، اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا، اور یہ ان کا بالکل ڈسکریڈٹ ہے۔ انہوں نے عدلیہ کو اس نہج پر پہنچا دیا، بلکہ ابھی جو ترامیم ہوئی ان ترامیم کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کو مائنس کیا گیا، صرف ایک بات، جسٹس منصور علی شاہ کو جو مائنس کیا گیا ہے، اس کے اثرات ہم ایک اور اینگل سے نہیں دیکھ رہے، اس کے اثرات ایک سول جج تک ہیں، کہ ایک سول جج تک جو ہے وہ اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی کے سامنے ٹھہر سکے یا کسی کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ دے سکے۔ تو اس لیے جیسے یحییٰ آفریدی کے سامنے جو ایک بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کو پروٹیکشن دینی ہے، اور جو مداخلت ہے یہ روکنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ دوسرے والے معاملے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایک کمیٹی بنائی ہے، بلکہ میں مریم نواز کی طرف چلی جاتی ہوں اس حوالے سے۔ مریم، اس پر جو کمیٹی ایک تشکیل دی گئی ہے کہ جو ججز کے آپس کی ایک ڈویژن تھی یا جو اختلافات تھے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟
دیکھیے نادیہ، مجھے تو علم نہیں ہے کہ کوئی کمیٹی اس طرح کی تشکیل دی گئی ہے جس میں ججز کے آپس کے معاملات کو جو ہے وہ حل کرنے کا معاملہ ہے، بلکہ جو ایک کمیٹی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بنائی گئی ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف جو لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے سپریم کورٹ میں ہی قائم ہے، جس کے بالکل ADR کمیٹی ہے جو کہ ثالثی سے متعلق ہے، اور وہ متبادل ایک نظام ہے کہ اگر سارے مقدمات کورٹ میں نہ آئے بلکہ ایک متبادل طریقے سے حل ہو۔ پہلے بھی جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج کے طور پر اس کے چیئرمین تھے، لیکن اچانک سے چیف جسٹس قاضی فرید حسن نے انہیں ہٹا کر 12 جولائی کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کو سربراہ مقرر کیا تھا، تو اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے بطور سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا وہ عہدہ بحال کیا۔ وہ جو 3 ممبرز کمیٹی تھی نا، جو 3 ممبرز کمیٹی تھی، آپ اسی کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، وہ مریم ٹھیک بات کر رہی ہے، ADR کمیٹی ہے، لیکن وہ اس کا جی بالکل اس کو 5 کرنے کی تجویز ہے۔ یہ آپ چلیں بالکل ٹھیک ہے، ججز کمیٹی کی بات کریے جو جی بالکل میں 3 رکنی ججز کمیٹی کی بات کری ہوں جس میں ابھی 2 ایڈ ہو۔ جی بالکل، ناظرین مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ اچھا، اب 26 آئینی ترمیم بہرحال آ گئی، اور جو ایک ایکسپیکٹیشن مطلب تھا، مطلب ایکسپیکٹیشن ان سینس کہ ایک کنسرن تھا کہ شاید اس پہ بڑا کوئی احتجاج آ جائے، بڑے کوئی استعفے آ جائے، بڑی کوئی وکلا تحریک چل جائے، بڑی کوئی PTI احتجاج کرے، وہ سب کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن کچھ حلقے اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ رقم ہیں جس کو شاید دور کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ تو اس پر ابھی تک آئینی بینچ کی ظاہر فارمیشن نہیں ہوئی ہے، تو اگر ابھی کوئی کیسز آتے ہیں، 26 آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے، تو وہ ابھی جو ہماری جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہی ان کو سنیں گے۔ پہلی جو آپ نے بات کی ہے وہ جی پہلی جو آپ نے بات کی ہے وہ احتجاجی جو تحریک کا یا اس قسم کی بات تھی، وہ کل جو سپریم کورٹ میں ہی میرے خیال میں تقریباً 2 بجے جو اجلاس ہو رہا ہے، حامد خان اور جو ملک بھر کے کوئی سینئر وکلا ہیں، علی احمد کرد ہے، منیر ملک ہے، اور کراچی سے لاہور تک، بلوچستان تک جتنے بھی وکلا اس آئینی ترامیم کے خلاف تھے پہلے بھی، ابھی سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کا انتظار ہو رہا تھا، اور کل اب اجلاس ہے، کل تقریباً 3 بجے اعلامیہ آ جائے گا کہ ان کا اب آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ احتجاج والا اور جو تحریک والا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی، آئینی ترامیم چیلنج ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، اس حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہم نے پہلے بات کی وہ جو مداخلت روکنا، اور ایک چیلنج اس سے بھی پہلے کہ آئینی ترامیم جو چیلنج ہوئی ہیں ان کو ہم نے کیسے جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہینڈل کرتے ہیں۔ ان کے پاس رستہ بظاہر آئینی ترامیم کے بعد وہ سپریم جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کے ذریعے ہی رستہ ہے، کہ کیونکہ یہ جو آئینی بینچز ہیں، آئینی معاملات آئینی بینچز نے سننے ہیں، اور وہ 5، 7 یا 9 جو ہے وہ ممبر بینچ ہوگا، 5، 7 یا 9 ممبر بینچ ہو، اور وہ خود جو ہے وہ بینیفیشری ہوں گے آئینی بینچز۔ اور جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، وہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے کہ ان کو بھی ٹاپ 3 میں سے لیا گیا آئینی ترامیم کے بعد۔ تو آئینی ترامیم کو سننے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فل کورٹ۔ اب فل کورٹ کا تصور آئینی ترامیم میں نہیں ہے، تو اس کا رستہ پھر یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے کچھ جو فل کورٹ ہے اس کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر کے فل کورٹ اس کیس کو سنے، اور سنے تب ہی اس کا یہ ریزالو ہو سکے گا، ورنہ ایک ایسا ایشو ہوگا جس کو جو سپریم کورٹ یا چیف جسٹس اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس کو لگانا بھی ہے، سننا بھی ہے، فیصلہ بھی ہونا ضروری ہے، ڈٹرمن ہونا ضروری ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے آئینی ترامیم میں کہ کہیں پہ جو بیسکس جو ہیں وہ سٹرکچر ہے ہمارا جو آئین کا، جہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہوتی ہے، وہاں کہیں پہ چیزیں کمپرومائز تو نہیں ہوئی۔ اگر وہ کمپرومائز ہوئی ہوں گی تو اس کو یقینی طور پر اس پہ کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اور ظاہر ہے یہ جو آئینی کیسز ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر مزید چیزیں کمپلیکیٹڈ ہی ہوں گی۔ مریم، ہم نے جب 26 آئینی ترمیم کی جب بات ہوتی تھی نا، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ عدالتی اصلاحات، ریفارمز لے کر آنے ہیں، کیسز پینڈنگ میں ہوتے ہیں، بیک لاگ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے اسپیڈی جسٹس کے لیے بھی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسی وہ منظور ہوئی، آپ نے فوری طور پہ جسٹس جو منصور ایک امپریشن تھا اور جو ظاہر تھا بھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا تھا، وہ آپ نے ختم کر دیا، جسٹس یحییٰ آفریدی کو آپ نے لگا دیا۔ ٹھیک ہے، دونوں کمپیٹنٹ ججز ہیں، ایک آپ کا وہ تھا، آپ نے کر لیا استحقاق،
لیکن اب جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کیا سلو چل رہی ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایک ڈیڈ لاک کی طرح چلے جائیں گے. ابھی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل, اس کے بعد جوڈیشل کمیشن, پھر ججز کی تعیناتی, پھر آئینی بینچ کا سربراہ, یہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ یہ اس میں کوئی کمپلیکیشنز ہیں بھی؟ دیکھیے کمپلیکیشنز تو ظاہر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جتنے نقائص ہیں, اور اگر آپ جتنی مرتبہ جو گزٹڈ اس کی کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو پڑھے تو آپ کو ہر مرتبہ ایک غلطی نظر آئے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ اس غلطی کا ادراک حکومتی سطح پر نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا ادراک عدالتی سطح پر کسی کو نہیں ہے. دونوں جانب یہ معلوم ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب چیزوں کو آگے بڑھنا ہے. 26ویں آئینی ترمیم جب تک نہیں ہوئی تھی تب تک بہت ڈیبیٹ تھی. جوڈیشل جو اصلاحات جو آپ بات کر رہی ہیں یہ ظاہر ہے ناگزیر ہیں, کرنا تھی, لیکن جس طریقے سے کی گئی اس طریقہ کار نے آلریڈی ان کو متنازع بنا دیا ہے. لیکن اس کے بعد اب کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان میں ہو چکی ہے, تو اس کے بعد اب جب آگے بڑھنا ہے تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلانا ہوگا, لیکن سٹل یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اگر آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہو تو سندھ ہائی کورٹ سے جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہے ان کا ایک حکم نامہ سامنے آیا جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے. وہ ایک وے آؤٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے سامنے یہ کنسیڈ کیا گیا کہ جہاں بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں, جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ سلب ہو رہی ہے, تو وہاں پہ ہم مقدمات پر کم از کم جواب مانگ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں جب ابھی آئینی بینچز کا قیام بھی نہیں ہوا. تو اسی طرح سے سپریم کورٹ بھی چل سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر یہ اپنی پاور ایکسرسائز کرے گی تو چیف جسٹس کو تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپنی جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرنا ہے. تو اب جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومتی سطح پر تو ممبران جو ہے وہ فائنلائز ہو چکے ہیں. چیف جسٹس نے بطور چیئرمین اس یوزلی یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ بلایا کرتے تھے, لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی بھی ممبر یہ کہہ سکتا ہے چیف جسٹس کو وہ اجلاس بلانے کا. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایک موٹو تھا کیونکہ وہ اچیو ہو چکا ہے, تو اس کے بعد اب کسی کو بھی جلدی نہیں ہے. ورنہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کی آزادی اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی, لیکن اب وہ پریورٹی نہیں رہی ہے اچانک سے. ایگزیکٹلی وہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو آپ کا موٹیو تھا وہ آپ نے اچیو کر لیا, اس کے بعد سب ریلیکس ہو گئے. کوئی دبئی چلا گیا, کوئی سعودی عرب کے دورے پہ نکل گیا, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا. تھوڑا سا بریک چاہیے تھا سب کو, بڑی محنتیں اور بڑی کوششیں کی تھی. اب جو غلطیاں یا سقم ہم کہیں 26ویں آئینی ترمیم میں ثاقب بشیر صاحب بتائے گا, اس کو بہتر کرنے کے لیے یا اس کی ریویمپ اس کو کرنے کے لیے اب کیا 27ویں آئینی ترمیم ناگزیر ہے؟ نہیں, 27ویں آئینی ترمیم وہ تو بہت سارے اس میں لکوناز تو رہ گئے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں جب لوگ یہ بات کر رہے تھے بار بار تمام ہائی کورٹس میں گئے کہ یہ جو پبلک کی جائیں, اس پہ مشاورت کی جائے, لوگوں کے ان پٹ لی جائے, اس کے بعد کیا جائے, لیکن حکومت نے بالکل اس کو مناسب نہیں سمجھا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزیکٹلی یہ 21 اکتوبر کو یہ ترامیم منظور ہوئی تھی, اور تقریباً 18 یا 19 اکتوبر کو جو خصوصی کمیٹی تھی, جو مسودہ خصوصی کمیٹی نے منظور کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے چیزیں ایڈ کر دی, اور اس میں چیزیں تو رہ گئی ہیں. لیکن یہ 27ویں ترمیم کی طرف معاملہ تو جائے گا کہ اس میں خاص طور پر جو جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہے, اب وہ کیسے وزارت قانون نے جو وضاحت کی ہے, میرے خیال میں اس پہ ایک اور وضاحت کی ضرورت ہوگی کہ پہلا اجلاس کیسے ہو سکتا ہے کہ جب 13 ممبر ہی پورے نہیں ہیں. جو جوڈیشل جو آئینی بینچز کا ہیڈ ہوگا, جو سینئر جج ہوگا آئینی بینچز کا, وہ اس کا ممبر بن ہی نہیں سکتا پہلے اجلاس میں, جب کیونکہ بینچز بننے ہیں تو پھر سینئر جج نکلے گا نا. تو 12 جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ 13 ممبران ہے, تو 12 ممبر کیسے بیٹھ کر جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر لیں گے؟ اب وزارت قانون اس کا کوئی حل نکال رہی تھی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی کوئی حل ہے. اس کا حل آئین میں ہی ہونا چاہیے تھا, جو یہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ اس کے لیے 27ویں ترمیم, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آئے گی 27ویں, لیکن 26ویں کو پہلے سنبھال تو لینا. 26ویں جو ہے جب تک کہ عدلیہ جو تھوڑا بریک لیا ہے, تھوڑا ریلیکس ہونے دیں, اتنی محنتیں کی ہیں 26ویں ترمیم میں. مریم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بہت شکریہ ثاقب بشیر, آپ کو بھی بہت شکریہ. بالکل صحیح بات ہے, جو ایکچوئل گول تھا, جو ایکچوئل موٹیو تھا, وہ آپ نے جو ہے وہ اچیو کر لیا. اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی رہیں گی, کون سی عدالتی اصلاحات, کون سی ریفارمز, کون سا اسپیڈی جسٹس, کون سا عوام کو ریلیف. بہرحال پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت, اللہ حافظ.